بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الحج کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگوں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور والارض اور زمین میں ہے، انا ذالک فی کتاب، اور بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے لکھا ہوا ہے، انا ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ پر آسان ہے۔ یعنی جو تمہارے اعمال جو فرشتے لکھ کر، اس کی ایک گواہی یہاں سے بھی ہو سکتی ہے کہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں وہ صبح اور شام ہمارے جو عمل ہیں ان کو سب لکھ کر کے اور آسمان پر پہنچاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اوپر لے جا کر واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ سب ایک کتاب میں درج ہو رہا ہے جس سے ہمارا اعمال نامہ تیار کیا جائے گا، اور اللہ کو یہ سب بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تم نے نہیں جانا، کیوں نہیں دھیان کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو اے لوگوں، اور ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو کہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطان، جن کے بارے میں کوئی سند یعنی کوئی دلیل اللہ نے نہ اس دنیا میں اتاری، اور وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور ایسوں کو جن کا تمہیں خود بھی کچھ علم نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑا خسارہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ سجدے، فاتح، نیاز، درود، ہر جگہ پر اسی میں ہی انکار ہو رہا ہے، اس بات کی ہی انکار ہے کہ اللہ کے ساتھ میں نہ ان کا کوئی علم ہے، اور وما للظالمین من نصیر، اور نہ ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ ہیں، اور ستمگاروں کا کوئی بھی آخرت میں مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جب قرآن کو ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس وقت بھی ان لوگوں کا یہی حال تھا، اور آج بھی جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے، اور جو دل سے نہیں مانتے، جو ایمان والے نہیں ہیں، تو آج بھی ان کا یہی حال ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور تو ان کے چہروں کے جو رنگ ہیں وہ بگڑنے لگتے ہیں، وہ لوگ منہ بسکانے لگتے ہیں، جن کے دلوں میں کفر رچا ہوا ہے اور شرک رچا ہوا ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہے کہ یہ پڑھنے والے پر حملہ ہی کر بیٹھیں۔ یعنی اتنا ان لوگ اس طرح سے اللہ انسان کے دلوں کو جانتا ہے کہ پوری طرح سے اللہ نے ان کا حال بیان کر دیا، اور اگر آج ہم غور کریں تو یہی حال ہمارے سامنے، منہ سے تو انسان کچھ نہ بولے گا لیکن دل اس کا ہر طرح سے کڑتا ہے کہ ہر وقت یہی بات رہ جاتی ہے کہ بس اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لو، یہی ان لوگوں کا وجود ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ شامل کر لیا جائے، یہی دل ان کی گواہی دیتے ہیں، مگر اللہ ایسوں کو صرف ستمگار کے نام سے جانتا ہے۔ للظالمین، پورے کے پورے قرآن میں پورا قرآن اسی بات کی گواہی دیتا ہے، اور یہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں، اگر تم جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہو تو اس کے باوجود یہ لوگ تم پر دوڑ پڑیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ، اور تم فرما دو اے نبی ان لوگوں سے کہ ان کا جو یہ حال آج جس طرح سے یہ لوگ اپنا دکھا رہے ہیں، جس طرح سے ان کا یہ ظاہر ہو رہا ہے، النار، اس سے بھی زیادہ بدتر ان کے لیے نار جو آگ تیار کی ہے اللہ نے، اور وعد اللہ الذین کفروا، اور یہ اللہ کا دیا ہوا وعدہ ہے کافروں کو، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برے پلٹنے کی، واپس جانے کے لیے، یہاں سے تو ہر انسان کو واپس جانا ہے، اور اپنے عمل کے حساب سے اس کے لیے وہاں آسمان میں اللہ کے یہاں اس کی جگہیں اس کے لیے بنائی جا رہی ہیں، لیکن جو کافروں نے ٹھکانہ اپنا بنا رہے ہیں اس دنیا میں رہ کر، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور کتنی خوبصورت آیت ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے، مجھے بہت پسند ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا، اور اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اسے کان لگا کر یہ لوگ سنیں جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں، کہ ان الذین، جنہیں بھی اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، جن کی بھی پوجا کرتے ہو، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ایک مکھی بھی بنا سکیں۔
ذبابا ولو اجتمعوا لہ، چاہے جتنے بھی پوجے جانے والے اس دنیا میں ہیں یہ سب اگر مل جائیں، تو یہ سب اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس پر اور اضافہ اللہ کرتا ہے یہاں پر کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، یعنی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز، کوئی کھانا ان کا لے اڑے کھانے میں سے ایک مختصر حصہ کھانے کا، تو ان میں اتنا بھی ان کا بس نہیں ہے کہ یہ اس کو واپس لے کر اس سے واپس چھین لیں۔ ضعفت، ضعیف، کتنے کمزور ہیں، کن سے یہ جو کتنے کمزور ہیں جو کہ مدد چاہتے ہیں، کس سے؟ والمطلوب، یعنی جو مدد مانگنے والے ہیں اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے، وہ خود بھی کمزور ہیں، اور جن سے وہ اپنا مطلب رکھے ہوئے ہیں، جن سے وہ مطلب چاہتے ہیں، جن سے وہ مدد چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ بھلا کر سکیں، یعنی مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ اور کتنا بیان کیا جائے گا، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ کی قدر نہ جانی، انسانوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں ہے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی انسان کو۔ انسان اللہ کی ذات کو پہچان ہی نہیں سکا۔ اور یہیں سے وہ ایک بات بہت مجھے اچھی سی یاد آئی، ابھی کل ہی میرے ذہن میں آئی تھی، کہ یہ اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کا جو اپنا وجود ہے، اللہ جو ہے تو اللہ پر یقین نہیں ہے، جو کہ ہر وقت کہہ رہا ہے کہ سمیع بصیر، میں سنتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ سمیع مانے سم مانے سننا، کان، بصیر دیکھنا، یعنی میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن جو ہزاروں من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور جو کہ قرآن گواہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مردوں کو تم سنا نہیں سکتے، مردے تم سے بات نہیں کر سکتے، مردوں کو تم اپنی حاجت مردوں سے رکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں سن نہیں سکتے۔ یہ اتنی بڑی دلیل قرآن دے رہا ہے۔ تو ان مردوں کے لیے جو زمین میں دفن ہے، ان کے لیے انسانوں کا یہ اپنی رائے انہوں نے اپنے دماغ میں قائم کر رکھی ہے کہ یہ سنیں گے، مگر جو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات سے انسان کو جو ہے قطعی بھی اعتبار کو ہے ہٹ چکا ہے کہ اللہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ اللہ سنتا ہے، چاہے کتنی دعائیں اللہ سے کریں۔ اور جو مردے زمینوں میں دفن ہیں، جن کی یہ عبادت گاہیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ایک بڑی اچنبے کی بات ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے اجازت لوں اور اس دنیا میں جتنی قبریں ہیں ان سب کو ایک لیول میں کر دوں، لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے انہی حضرت علی کی قبر کو ان لوگوں نے مرکز بنا رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اس کو مرکز بنا لیا اور انہی کو عبادت کے لائق بنا کے اور انہی کا ہی مزار تیار کر دیا۔ آج کتنے مزار انسان بنائے بیٹھا ہے، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا حال بننے والا ہے مسلمانوں کا اپنے اسی کفر اور شرک کے سبب، جو کہ زمین میں جو گڑے اور مردے ہیں ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ صرف اور صرف امید لگانے کی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ کتنا بڑا اللہ یہاں پر دے رہا ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو جائیں تو اس دنیا میں اللہ گواہ ہے، اللہ قسم اٹھاتا ہے اس بات کی، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور وہ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے کر بھی اڑ جائے تو یہ اتنا بھی ان کا بس نہیں کہ یہ اس سے چھین لیں۔ اتنا انسان اتنا کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو انہوں نے اپنے آگے بھیج دیا ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وما خلفہم، یعنی جو ان کے عمل جو انہوں نے، اس سے بہت سی باتیں مراد ہو کر کے نکل آئیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو عمل کر کے انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو ان کی پیچھے جو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی جو اپنے نقش قدم بنا کے جا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں، اور بچے جب اس پر دوڑیں گے تو وہ کس خسارے میں جائیں گے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اسی آیت سے ایک دوسرا مطلب اور نکل آئے گا، یعنی کہ اللہ جانتا ہے، یعنی جو ان کے باپ دادا کر گئے
وہ یہ نہیں جانتے، لیکن اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کی اولاد کرے گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ان کے عمل جو بعد میں ہوں گے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ کے بندو اپنی اولاد کو اچھائی کی سیکھ دے کر جاؤ۔ ایک ہی چیز اگر ہم اپنے اولاد کو سکھا دیں کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کا مستحق اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ مجھ سے بھی محبت ہے بندو اتنی کرنا کہ تم شرک میں شامل نہ ہو جاؤ، شرک نہ کر بیٹھو، مجھ سے بھی محبت صرف اتنی کرنا۔ اور وہ جو اللہ کے نبی تھے ان کا ہر وقت کا قول تھا کہ وہ شان جس کے ہاتھ میں میری جان، اور اللہ تیرے لیے میرے ماں باپ سب قربان، ہر وقت ان کا یہی قول تھا۔ آج ہم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یا محمد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کا راستہ جو اللہ کو بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا، اس راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عبادت میں ہی شامل کر لیا ہم نے، اللہ کے نبی کی بھی عبادت شروع کر دی، اور جب کہ انہوں نے اس دنیا میں اتنے وقت رہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ صرف اور صرف انہوں نے ایک ہی پیغام دیا بندوں کو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔